بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس دور میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی بتوں کے سامنے جھکتا تھا، کوئی سورج کو اپنا معبود سمجھتا تھا اور کوئی چاند ستاروں کو پوجتا تھا۔ اسی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ہی حق کی پہچان اور سمجھ عطا کی۔ انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ بھی انہی کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی تلاش اور توحید کا پیغام اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ ستارے، چاند اور سورج کا واقعہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر آتا ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ستارے، چاند اور سورج کا ادہرن دیا۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو چیز ڈوب جاتی ہے وہ ان کا رب نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند دکھائی دیا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج نکلا جو بہت بڑا دکھائی دیتا تھا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے صاف کر دیا کہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اس اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ واقعہ اصل میں ان کی قوم کو توحید سمجھانے کی دعوت تھی۔ بتوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ یہ بت نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، لیکن قوم اپنی پرانی رسموں پر قائم رہی۔ ایک دن جب لوگ اپنی بستی سے باہر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بتوں کی بے بسی کو اپنی قوم کے سامنے ظاہر کیا، اور جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ان بتوں کا کیا حال ہوا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمزوری کو لوگوں کے سامنے اسپشٹ کیا۔ قوم غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے۔ آگ کا واقعہ۔ پھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ انہوں نے انہیں آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، اور اللہ کی قدرت سے آگ ان کے لیے نقصان دہ نہیں بنی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی بڑی مدد تھی۔ جب ان کی قوم میں ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے چل کر بڑی نعمت عطا فرمائی اور انہیں اپنی نسل میں نبوت کی بڑی وراثت ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑا ہے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں اس وقت نہ کھیتی تھی اور نہ آبادی۔ وہ جگہ آگے چل کر مکہ مکرمہ بنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو رزق عطا کیا جائے۔ زمزم کا واقعہ۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے لگیں۔ وہ
صفا اور مروہ کے بیچ دوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ آج بھی حج اور عمرہ کرنے والے مسلمان زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ مکرمہ کی بنیاد اٹھائی۔ دونوں اللہ سے دعا کرتے جاتے تھے۔ یہ کام صرف پتھر جمع کرنے کا کام نہیں تھا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مقدس گھر کی تعمیر تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، آمین، اور ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی عبادت کریں۔ سب سے بڑا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ان کے بیٹے سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بتایا۔ بیٹے نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا۔ جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی فرما برداری ثابت کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قربانی کا ذریعہ فرما دیا، قربانی کا انتظام فرما دیا۔ اسی مہان واقعے کی یاد میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے، اللہ پر بھروسہ آگ کے سامنے تھی لیکن بھروسہ اللہ پر تھا، قوم مخالف تھی لیکن بھروسہ اللہ پر تھا، ہجرت کرنی پڑی لیکن بھروسہ اللہ پر تھا، مکہ کی ویران زمین میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا لیکن بھروسہ اللہ پر تھا، اور جب سب سے مشکل امتحان آیا جب بھی انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک پرانے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایمان، توحید، صبر، توکل اور قربانی کا پیغام ہے۔ اگر دنیا آپ کے خلاف بھی ہو جائے لیکن آپ حق پر قائم ہیں تو اللہ کی مدد پر یقین رکھیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے، اللہ کے لیے اٹھایا گیا قدم کبھی بیکار نہیں ہوتا۔